بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے کئی اسلامی واقعات اور کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ آج جو اسلامی کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ نہ صرف سچی کہانی ہے بلکہ اپنی طرز کی منفرد اور نہایت سبق آموز اور ایمان افروز کہانی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں عوام کے مسائل جاننے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک ایسی ہی سیاہ شب میں انہیں ایک ایسی بچی کے بارے میں جاننے کا اتفاق ہوا جس کا دل ایمان کی روشنی سے پرنور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی ماں سے دودھ کی گاگر لے کر بازار کا رخ کرتی اور وہاں دودھ فروخت کرتی تھی۔ یوں دونوں ماں بیٹی اپنی زندگی بسر کرتی تھیں۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا خاصا مشکل کام تھا۔ زندگی میں طرح طرح کے جھمیلوں اور دکھ درد سے واسطہ پڑتا تھا۔ گزر اوقات کی پریشانی نے بوڑھی عورت کی کمر دھوری کر دی تھی۔ کام کیے بغیر کسی شخص کے لیے آسمان سے رزق نہیں اترتا۔ ننھی بچی کی ماں بڑی جان مارتی تھی۔ شیطان نے عورت کے زخمی دل میں گناہ کا ارتکاب کرنے کی تلقین کی۔ تم کتنی بے وقوف عورت ہو، مانا کہ دودھ فروخت کرتی ہو مگر اس میں تھوڑا سا پانی کیوں نہیں ملا لیتی؟ شیطان نے اس مصیبت زدہ عورت کی عقل میں فطور ڈال دیا تھا۔ عورت نے اپنے آپ سے کہا، یہ کام خوب رہے گا۔ ایک دم اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ یوں پھڑ پڑانے لگی جیسے کوئی پرندہ بن کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات ختم ہوئی تو صبح کی پہلی کرن دروازے پر پڑی، لیکن ابھی رات کا سیاہ پردہ دنیا کے چہرے سے پوری طرح اٹھا نہ تھا۔ وہ یکایک چھلانگ لگا کر چارپائی سے اتری اور اپنی ننھی بچی کو آواز دی، اٹھ گئی ہو میری بیٹی؟ ننھی بچی نے جواب دیا، اٹھ گئی ہوں امی، سن رہی ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ پانی ملا دوں کیا؟ بچی نے تعجب سے پوچھا۔ ماں نے کہا، ہاں۔ یہ خیال کیسے آیا آپ کو امی؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر رکھی ہے؟ بوڑھی عورت جسے اپنی بچی کے لیے مثال بننا چاہیے تھا بولی، واہ میری بیٹی، تم بھی تو۔ بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتا چلے گا؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ راتوں کو حفاظت کی خاطر گلی گلی گھوما کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کے اندر سے آنے والی باتیں سنی تو کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی اپنی ماں کو عجیب و غریب جواب دے رہی تھی، امی جان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ عورت نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے پتا چلے گا؟ کون جانتا ہے کہ وہ کتنی گہری نیند میں ہوں گے؟ ننھی بچی ایک زخمی ہرن کی طرح تڑپ اٹھی اور بولی، اے ماں، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ بھی ہو تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس غلیظ کام میں مجھے اعلی کار نہ بنا۔
عورت کو اپنی بیٹی سے اس قسم کے جواب کی امید نہ تھی۔ وہ پتھر کی طرح جہاں تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں نیزے گھس گھس کر باہر نکل رہے ہوں۔ اس کے ہونٹ اذیت سے سکڑ کر کھل گئے۔ اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا اور وہ ایک ہی جگہ پر ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، فلاں جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکی دلہن بننے کی عمر کو پہنچ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس جوان سالہ جوڑے سے آسمہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ انہوں نے بڑے ہو کر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے شادی کی اور ان دونوں کے ازدواج سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں قدم رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بالکل اپنے پردادا کی طرح دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیرتے رہے۔ تو گویا اس غیر معمولی لڑکی کی نسل سے ایک غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سمجھیں کہ انہوں نے فرمایا تھا، میری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حقیقت میں بھی یہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر میں ہی تھے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور بسر کیا، یعنی ان کے دور میں انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر لوگوں پر چمکا۔